یہ فرمان ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، جنہیں عقیدے کے لیے حوالہ تلاش کرنا پڑتا ہے ان کے لیے حوالہ بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المواعظ الحسنہ، لکھنے والے کا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی چڑھنے دیا لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھنے دیا۔ کتا آیا، نوح نبی نے اسے چڑھنے دیا، نبی نے آواز دی خنزیر اٹھا، خنزیرنی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا نبی کے پاس۔ اسے کہا تو نجس ہے، تھا خنزیر، لیکن پلٹ کے کہتے جانتا ہوں کہ نجس ہوں لیکن کیا کروں، نبی بلا رہا ہے۔ جس کا عقیدہ ساتھ ہے بولے، باقی بے شک چپ رہے۔ خنزیروں میں بھی غیرت ہے، نبی بلائے تو آ جائے۔ لیکن جب حرامی آیا تو نوح نبی نے اسے چڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور امام فرماتے ہیں علی کی ولایت کا منکر تو حرامی سے بھی زیادہ مدد ہے۔ علی کو چھوڑ کر دیندار کہلانے والوں، کل دین میرا بادشاہ علی ہے۔ پانچویں امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدین ہے خمسہ خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ مولا بیان فرمائے، امام نے فرمایا پہلی خصلت ہے قیام الصلاۃ، نماز قائم کر، دوسری روزے رکھ، تیسری حج ادا کر، چوتھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، پانچویں علی کی ولایت۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت علی۔ امام نے فرمایا ان 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ جس کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے، شرم کر کے نہ بیٹھے مجمع عام میں کھڑا ہو کے سوال کرے، اس لیے کہ ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری۔ اور پیغمبر نے بھی علی کی ولایت کا اعلان بند حجرے میں نہیں، کھلے میدان میں کیا۔ علامہ فراز کاظمی صاحب کی بلو امام نے فرمایا 5 چیزوں کا نام دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت۔ اس کے بعد وہی بندہ سوال کرتا ہے فتح رسول ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ان 5 میں سب سے وزنی کیا ہے، سب سے اہم کیا ہے؟ پھر اپنی طرف سے بول کے کہتا ہے نماز۔ امام نے فرمایا لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں۔ اس نے پھر اپنی طرف سے کہا اچھا روزہ؟ امام نے فرمایا نہیں۔ پھر حیران ہو کے پوچھتا تو پھر حج؟ امام نے فرمایا نہیں۔ پھر مجمع کو دیکھ کے کہتے زکات؟ امام نے فرمایا نہیں۔ بندہ چپ ہو گیا، امام بول پڑے، فرمایا سب سے وزنی ہے علی کی ولایت۔ جو بندے نہیں بولے مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے، سب سے ضروری ہے علی کی ولایت، سب سے لازمی ہے علی کی ولایت، سب سے وزنی ہے علی کی ولایت، سب سے ضروری ہے علی کی ولایت۔ بندے کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے، امام مبین کے سامنے بدتمیز ہو کے کہتے واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز مسافر کو کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، حج پہ غریب نہ جائے، زکات مسکین پہ واجب کوئی نہیں، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب ہوتا ہے۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے، نماز کون سی ہے؟ پڑھی کتنی ہے؟ کتنی؟ مولوی نے پکڑ لیا، تو نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ وہ شناختی کارڈ نکال کے دکھا دو، میں چیچا وطنی تو ہے۔ مسافر کو پڑھنی آتی چاہیے، اس کا بہانہ ٹھیک ہے، عذر ٹھیک ہے، مولوی کا اعتراض غلط۔ ایک بندہ روزے میں کیلے کھا رہا تھا، دن کو 12 بجے مولوی نے پکڑ لیا، کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مریض ہوں، دوائیاں دکھا دو۔
بہانہ فٹ ہے، مولوی کا اعتراض غلط. ایک بندے کو کسی نے پوچھا تو حج پہ نہیں جاتا؟ اس کا جی 10 لاکھ کا میرا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاؤں گا. عذر ٹھیک ہے، بہانہ قبول ہے، اعتراض غلط. کسی نے مولوی نے کہا تو زکات نہیں دیتا، اس کا جی میں 2 دن کا بھوکا ہوں. میں قول امام کی اپنے لفظوں میں تشریح کر رہا ہوں. اس کا عذر ٹھیک ہے، اعتراض غلط. کسی بندے سے میں نے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے سے وہ بندہ دوائیاں دکھائے جی میں تو بیمار شمار رہتا ہوں. غلط. جی میں تو مسافر ہوں. بکواس. جی میرے تو 8 بچے ہیں، میں علی اور ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس. میں مسافر ہوں. بکواس. اس کو صرف ایک ہی بہانہ فٹ بیٹھتا ہے، جب میری اماں شریف نہیں میں علی اور ولی اللہ کا. نسلیں بچاؤ مولوی سے، نسلیں بچاؤ. اپنے بچوں کو چیک کرو یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. نصیحت سمجھو، تجربہ سمجھو، وصیت سمجھو. منت کر کے چھوٹا سا کوئی بچہ بھی ایشیا کہلواتا ہاتھ چھوڑ کے کہتے چیک کرو اپنے دائیں بائیں. یا علی مدد کا رواج عام کرو، کیونکہ مولوی بدل گئے. اب مولوی سے کہو یا علی مدد، آگے سے مولوی وعلیکم السلام. کئی بچوں کو یا علی مدد کو ہوتے موالی ہیں وہ دیکھتے رہتے. بچوں کو تیار کر، بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا. یہ بڑے ہو کہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے علی ولی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے. مغرب کی نماز کتنی رکعت باتیں پر ساروں سے پوچھتا ہوں، مغرب کی نماز کتنے رکعت بعد؟ میں 2 پڑھ کے نکل جاؤں، مجبوری میں، جلدی میں. نماز ہو جائے گی؟ یہ چپ ہو. اچھا نماز نہیں ہوگی، جو 2 رکعت پڑھی ہیں ان کا ثواب تو ملے گا نا؟ کیوں؟ ان میں نے گالیاں تو نہیں نکالی. لباس بھی پاک تھا، رخ بھی میرا کعبے کی طرف تھا. پڑھی بھی رو کے ہیں، پڑھی 2 ہیں. ثواب ہوگا؟ جو چپ ہو. یہ 2 بھی پڑھی ہوئی ضائع ہو جائیں گی. اسی مسئلے پہ قائم رہنا. جس طرح سے مغرب کی نمازیں واجب 3 ہیں رکعت، 2 رکعت پڑھنے والے کی 2 بھی ضائع ہیں. اسی طرح سے اطاعتیں بھی 3 ہیں. جو علی اور ولی اللہ نہ پڑھے نہ توحید کی گواہی قبول ہے. بڑی سوال. اسی لیے میرے امام نے فرمایا یا علی اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے، بندہ ایک ہو اعمال 70 نبیوں کے لے کر آئے اور بخشش کی اپیل کرے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، خدا اسے ضرور جہنم میں بھیجے گا. نمازوں پہ ناز نہ کر، روزوں پہ گھمنڈ نہ کر. نماز اسی قبول ہے جو علی کی ولایت کا قائل، روزہ اسی کا قبول ہے جو علی کی ولایت کا قائل. علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں ٹکرے ہیں، روزے نہیں فاقے ہیں، حج نہیں آوارہ گردی ہے.